ووکزم، کینسل کلچر، اینٹی گلوبلزم، گلوبلائزیشن، بہت بڑے بڑے بز ورڈز ہیں. ان بز ورڈز کے ارد گرد ٹرمپ نے پوری دنیا کو گھمایا ہوا ہے. ہم کہاں پہنچیں گے، کہاں کھڑے ہیں؟ اس ساری صورتحال پہ میرے انگلینڈ میں بہت ہی عزیز دوست خالد عمر صاحب اس وقت میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور خالد صاحب کے ساتھ میں نے کچھ عرصہ پہلے بڑی اہم ایک دو ڈسکشنز کی تھی. اب میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ویکلی اس طرح کی ڈسکشن کر سکیں، اور کنورسیشن، نہ میرے سوالات ہیں نہ ان کے سوالات ہیں، ہمارے آپس میں سوالات بھی ہیں، جوابات بھی ہیں، اور یہ کنورسیشن ہے جس میں ہم آنے والے دنوں میں اور لوگوں کو جوڑیں گے. سر ویلکم، بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. بڑے دنوں سے ہم یہ پلان کر رہے تھے. تھینک یو ویری مچ سر، پلیزر از مائن. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. نہیں، آلویز گڈ ٹو کنیکٹ ود یو. ہم تھوڑی دیر پہلے وہ واٹس ایپ میں چیٹنگ کر رہے تھے، تو میں ذرا وہاں پہ تھوڑا سا نا جسے کہتے ہیں وہ ہو گیا شیونسٹ ہوتا ہے. میں نے کہا ہم لڑکیوں کی طرح کیا یہ ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں، کیوں نہ ڈائریکٹ فیس ٹو فیس بات کریں اور بہت سارے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں. صرف آج نہیں بلکہ کوشش کیا کریں کہ ہر ہفتے اس ایکسرسائز کو لے کے چلیں. اس لیے خالد صاحب میں آپ کے ویژن کو بھی سمجھتا ہوں، ہم رابطے میں بھی رہتے ہیں، پھر فیس بک پہ بھی آن اینڈ آف جو نگاہ پڑتی ہے، آپ چیزوں کو ڈفرینٹ اینگل سے ڈیپلی اینالائز کرتے رہتے ہیں، اور انالیسز ہی ہے جو ہمیں اپنے باقی ساتھیوں سے تھوڑا شاید مختلف بناتا ہے. تو بات چیت جیسا کہ میں نے انٹروڈکشن میں کہا کہ یہ جو ووکزم، گلوبلزم، گلوبلائزیشن، امیگریشن کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. میں خود بھی سارٹ آف اینٹی ووک ہوں، چونکہ مجھے پولیٹیکل کریکٹنیس پسند نہیں. ٹھیک. اور ٹرمپ صاحب آئے تو میں ٹرمپ صاحب کا بڑا وہ جسے کہتے ہیں ریلیٹیولی فین ہوا کرتا تھا. میرا یہ خیال تھا کہ یہ کچھ ان یوزل ڈیسیجن کریں گے. جب 20 جنوری 2025 کو آلموسٹ ایک سال پہلے انہوں نے اپنا آفس سنبھالا تو ہم بڑے انتھوزیاسٹک تھے کہ بھئی یہ کمال ہو گیا. لیکن میری جو ٹرمپ سے امیدیں ٹوٹی اوپر تلے. ایک تو جب پاکستان کا وہ جو سپہ سالار ہے اس کو اس نے فیورٹ فیلڈ مارشل کہنا شروع کیا، پھر اس نے وہ ریٹرک پکڑ لیا کہ میں نے صلح کرائی تھی بھارت اور پاکستان کی. اچھا، پھر اس کے بعد وہ جو نوبل پیس پرائز کے لیے مرنے لگا. میں نے کہا اتنا بڑا آدمی جس کو میں سمجھتا تھا، ایک چھوٹے سے نوبل پیس پرائز کے لیے، تو امریکہ جیسا دیش تو ایسے کو 20 نوبل پرائز ٹائپ کھڑے کرنا چاہے تو کر دے. خود ٹرمپ کی فاؤنڈیشن کھڑا کرنا چاہے تو شروع کر دے. ان سے پھر ٹرمپ کے بارے میں ویژن ٹوٹنے لگا. پھر بہت ساری چیزیں ہوئی، آگے چل کے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. میری یہ پرسیپشن ہے، آپ کی کیا پرسیپشن ہے؟ لیٹس گو ون بائی ون. آپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل، فیوریٹ فیلڈ مارشل، اور یہ وہ پاکستان کو گود میں بٹھا لیا اور یہ وہ. اچھا، اب ہر چیز کو دیکھنے کا ایک ڈفرینٹ اینگل ہو سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب فیلڈ مارشل جنرل جب فیلڈ مارشل نہیں بنا تھا اس وقت بھی جب یہ آیا ہے تو اس نے آتے ہی پہلے وہی اسلامک ریہاٹرک رکھا اور بڑی بڑی آیتیں پڑھ کے سنانی اور یہ وہ اس قسم کی یہ کر رہا تھا. اچھا، اس کے بعد سلولی آفٹر ٹرمپ کے ساتھ اسپیشلی جب ان کی ملاقات ہوئی ہے پہلی دفعہ، جب فیلڈ مارشل بننے کے بعد ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں یہ لنچ پر گئے ہیں، اس کے بعد سے جو لوگ میرے ساتھ کوئی دوست ہیں جو پاکستان میں لائک مائنڈ ہے، دے آر ٹیلنگ می کہ پاکستان میں اسپیشلی پنجاب میں چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اور انہوں نے جب ریسنٹلی کچھ مہینے ہو گئے جو ان کی اپنی ہی فوجیوں کی کھڑی کی ہوئی آرگنائزیشن تھی وہ سر تن سے جدا والی پارٹی، اس پہ کس طریقے سے
ایکشن کیا اور ان کو کچل دیا, اور وہ ان دونوں بھائیوں کا آج تک نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے یا کہاں ہے. ان کے باپ کا جو مزار جو بالکل لاہور کے اندر تھا اس کو ریموو کر دیا گیا وہاں سے. اور ایک اس نیو ایئر پہ ہم نے دیکھا کہ چیزوں کو اوپن کیا جا رہا ہے. جس ملک میں آپ کو پتا ہے جس شہر میں یا جس ملک میں میری کرسمس کہنے پہ ملا کہتا تھا کہ یہ حرام ہے یا یہ اسلام کی خلاف ورزی ہے, وہاں پہ 40 فٹ کے انہوں نے کرسمس ٹری لگائے اور پوری طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا جیسے دنیا کے دوسرے کیپٹلز میں بھی ہوتا ہے, شہروں میں ہوتا ہے. اور تمام جو ہوٹلز تھے, آپ وی بوتھ نو کہ کتنی زیادہ پابندی ہوتی تھی نیو ایئر پہ ایسا ہوتا تھا جیسے مارشل کرفیو لگ گیا. تو وہ اسی نیو ایئر پہ اس دفعہ لاہور میں, اسلام آباد میں, ہر جگہ ہوٹلوں میں, ہر ہوٹل میں کرسمس کے شوز ہوئے اور لوگ ڈسکریٹلی ڈرنکس وغیرہ بھی لے کے اپنے گھروں سے لے کے گئے اور اس طرح سے کر کے. اچھا, سو منتھس ہو گئے. آپ کو پتا ہے کہ 50 سال کے بعد انہوں نے اس کو یہ جو مری بیوری تھی اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی, ان کی پروڈکشن شروع ہو گئی ہے. دیر آر سائنس کے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نظر ویسا نہیں آتا جیسے لوگ ہوتے ہیں. وہی جو فیلڈ مارشل ہے انہوں نے ریسنٹلی لاہور میں, اسلام آباد میں کنونشن بلایا, ملاؤں کا ساروں کو اکٹھا کیا اور وہاں پہ انہوں نے خاصی جھاڑ پلائی اور کہا کہ پاکستان مدرستان بننے کے لیے نہیں بنا تھا. مولویوں کو شٹ اپ کال دی گئی ہے اس وقت پاکستان میں. یہ جو پنجاب میں انہوں نے سارے مولویوں کو, مسجد کے مولویوں کو سرکاری ملازم بنا دیا, 25,000 سیلری ان کی رکھ دی ہے. یہ بھی ان کا ایک کنٹرول کرنے کا میکنزم ہے. میرا خیال ہے کہ جو سائنس ہے وہ یہ ہے کہ which are very good science in a way کہ جو اسٹیٹ ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ملائیت کو اور اس ایکسٹریمزم کو جو ہے نا برداشت نہیں کریں گے وہ, یا اس کو وہ جو عمران خان کی سیاست سے جو بہت زیادہ جو اسلامک کیا اسلام کی وجہ سے پولرائزیشن ہوگی تھی اس کو یہ ختم کریں گے. تو اس کو گود میں بٹھانا یا جو بھی آپ اس کو کہیں, وٹ وی نیڈ ٹو نو کہ اگر وہ ایک روگ اسٹیٹ ہے پاکستان, روگ اسٹیٹ کے جو پاورز ہولڈر اسٹیک ہولڈرز ہیں, اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے, اس کو اگر آپ دشمن ہی کہہ لیں, اور دشمن کو اگر آپ دور کریں گے تو وہ زیادہ خطرناک ہے بجائے اس کے کہ اس دشمن کو آپ اپنی قربت سے اور ان کو اور انسینٹو دے کے نیوٹرلائز کر دیں. سو آئی تھنک اٹ از دس وے کہ پاکستان کو اگر انہوں نے اس طرح سے کوئی امپورٹنس دی ہے اور پھر انہوں نے ابھی آگے بھی جا کے غزہ میں استعمال کرنا ہے ان کو, یو نیور نو کہ ابھی یہ جو بھی ان کا, اور پھر دیکھیں نا نیومیریکل حساب سے پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ملک ہے. ہم اس کو جیسے بھی ہم دونوں لوگ جو لوگ جیسے بھی اس کو سمجھیں, بٹ ایک ریئلٹی ہے. اور پھر وہ ایک بہت بڑی اسٹینڈنگ آرمی ہے ان کی, 12th لارجسٹ فائر پاور انڈیکس میں 12th لارجسٹ کنٹری ہے. اس کی آرمی کو اگر یہ استعمال کریں گے اور اگر یہ غزہ میں جا کے, اور پاکستان کی آرمی جو ہے وہ انڈر این امریکن جنرل جو ہے وہ آپریٹ ہوتی ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے یہ کتنا بڑا چینج ہوگا, کتنا بڑا پیراڈائم شفٹ ہوگا یہ. تو اس لیے نو آئی کین سے کہ یار it's not that bad. اگر آپ لوگ جو ہیں یا ان کو اگر آپ اپنے شیلٹر میں لے آتے ہیں, اپنے کنٹرول میں لے آتے ہیں, تو دیٹ از ان فیکٹ بیٹر فار دا پیس اینڈ پراسپیرٹی آف دیٹ کنٹری ایز ویل. تو دیٹس فار فیلڈ مارشل جو میرا
اوپینین ہے. اب مطلب جی جی میں بالکل آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, آپ کے اینگل کو میں دیکھ رہا ہوں, لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ فیلڈ مارشل جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کر رہا ہے, کیونکہ یہ بات پکی ہے کہ اب پاکستانی فوج کی پاکستان میں وہ والی مقبولیت نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی, چاہے اس کی وجوہات کئی ہوں. اب صرف اور صرف ایک امریکہ ہی ہے جس کے سہارے پہ یہ جرنیل جو ہیں یا جرنیلوں کا یہ جو ٹولہ ہے یہ پاور میں رہ سکتا ہے, کیونکہ عوام کی اب انہیں بیک حاصل نہیں, چاہے وہ ریلیجیس عوام ہو, چاہے وہ نان ریلیجیس اور سیکولر عوام ہو, چاہے بلوچ ہو, چاہے پشتون ہو, جو اپنی اپنی آزادی کے لیے کسی نہ کسی صورت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے, کوئی بھی ان کو پسند نہیں کرتا. ایسا نہیں کہ صرف ان کو جو اسلام پسند ہیں یا عمران خان کے اسلام پسند لوگ ناپسند کرتے ہیں, کوئی بھی ان کو پسند نہیں کرتا. تو ان کو لگتا ہے کہ یہ اب ہمارے پاس ایک یہی راستہ ہے کہ امریکہ کی رسی کو تھام لو, جیسے اللہ کی رسی کو تھام لو والا ایک معاملہ ہے نا, اسی طرح انہوں نے کہا کہ امریکہ کی رسی کو تھام لو. ایک تو اچھا چلیے ہم اس اینگل کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اندر سے تبدیل ہو رہے ہیں. اس نے جو میرا خیال ہے 16-17 اپریل 2025 کو جو تقریر کی تھی کہ جی ہندو اور مسلمان کبھی بھی ایک جگہ پہ رہنے کے لیے قومیں نہیں بنی. اس کے بعد بھی فوج کی طرف سے اور ریسنٹ بھی پاکستان کے ISPR کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. اچھا دوسری طرف آپ نے ذکر کیا کہ یہ جیسے کرسچن برادری کے لیے جیسچر کر رہا ہے, اس طرح کے جیسچر تو ہم نے مشرف کے زمانے میں بھی دیکھے تھے فرینکلی, جس طرح کے جیسچر یہ کر رہا ہے. بلکہ مشرف کے زمانے میں تو اوپن لبرلزم تھی, اس کے زمانے میں مکس سگنل نہیں ہوتے تھے کہ جی ہندو اور مسلمان نہیں رہ سکتے, وہ ایسی باتیں نہیں کیا کرتا تھا, وہ اس اعتبار سے بہتر تھا. اچھا پھر ہمیں ٹرمپ سے جو ایک ایشو بنا کہ چلو بھائی آپ کو ضرورت ہے پاکستان آرمی کی, ایران میں ہو سکتی ہے, افغانستان میں ہو سکتی ہے, لیکن یہ بھارت کے ساتھ آپ اس کو کیوں نتھی کر رہے ہیں, کیوں انسسٹ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے صلح کرائی, حالانکہ ٹرمپ کی اور مودی کی آپس میں بات بھی نہیں ہوئی تھی, وہ تو مارکو روبیو کی بات ہوئی تھی. اچھا ان کی تو آپس میں, اور ٹرمپ کا یہ بار بار کہنا کہ میری بات ہوئی تھی مودی سے, میں نے کنونس کیا تھا. اچھا پھر وہ بھی مسئلہ, پھر یہ مسئلہ کہ ہر بار اس بات کو دہرانا کہ جی دونوں کی صلح میں نے کرائی, جبکہ صلح کا جو معاملہ ہے وہ بالکل اور ہے. JD وینس کی جو بات ہوئی پرائم منسٹر مودی کے ساتھ یا مارکو روبیو کی جے شنکر جی کے ساتھ جو بات ہوئی وہ بالکل آن ریکارڈ ہیں ساری چیزیں, خود امریکنز ان کو ویریفائی کر چکے ہیں. تو ٹرمپ کے اس بیہیویئر نے ہمیں فردر مایوس کیا. میں صرف پریسائزلی آپ سے اس اینگل پہ آپ کی بھی رائے لینا چاہوں گا کہ آپ اس سے مایوس ہوئے یا اس کو بھی کوئی اینگل سمجھتے ہیں. نہیں, جہاں تک یہ اگر لیٹس سے پریزیڈنٹ از دی سپریم کمانڈر اور مارکو روبیو یا JD وینس جو ہے آپریٹنگ انڈر ہم, اف دے ہیو پلیڈ اینی رول ان آل دس, تو اس کو ٹرمپ جو ہے یا ایز اے پریزیڈنٹ اپنی پریزیڈنسی کے ساتھ ایٹریبیوٹ کر سکتا ہے کہ الٹیمیٹلی JD Vance or anybody else will be speaking on behalf of or under the authority of vested to them under by the president. So اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ it is not exactly factually true but ultimately بات تو وہیں پہ آ جاتی ہے. لیکن ایشو سر یہاں پہ یہ ہے نا کہ بات وہ نہیں ہوئی جو خود امریکن ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی بتاتے ہیں, جو ٹرمپ بتا رہا ہے. بھلے سے بات وہ وایا مارکو روبیو ہوئی ہو, JD وینس ہوئی ہو, آفٹر آل سرکار تو ایک ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو, ایڈمنسٹریشن تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے, مگر بھارت نے اس کی وضاحت کی. پھر ایون امریکن, میں چلیے میڈیا تو چھوڑیے, خود مارکو روبیو نے کہا کہ بھئی ہاں ہم نے بھارت کو یوں کہا تھا کہ آپ آپس میں نہ لڑیں. بھارت نے کہا کہ بھئی ہم خود ڈیل کریں گے, ٹھیک ہے. پھر پاکستان سے ان کو کال آ گئی. اچھا تو یہ اس پہ چلیے, یہ ہم اس کو چھوٹی بات کہہ سکتے ہیں, لیکن ٹرمپ کا اس بات پہ اڑ جانا اور بار بار اڑے رہنا, تو مجھے یہ انڈیکیشن ملتی ہے یہاں ٹرمپ کے ہمسائے کے طور پر, یعنی کینیڈا میں رہتے ہوئے, کہ بھئی اس کے رویے میں کوئی میچورٹی نہیں ہے, کنسسٹنسی نہیں ہے, فیکٹس نہیں ہے. تو آپ ان اینگلز کو کیسے دیکھتے ہیں؟
وہی the way I look at him is کہ وہ چونکہ وہ نہیں ہے نا ڈاگمیٹک نہیں ہے اس طرح کا اس کا اسٹائل آف گورننس نہیں ہے جس کے کہ ہم اوور آور لائف ٹائم ہم عادی ہیں کہ پریزیڈنٹ یا ایون ڈپٹی کمشنر بھی کوئی بات کرے گا تو دیٹ ہیز گاٹ سم یو نو ڈاکومنٹ بیہائنڈ اٹ اور سم یو نو ایویڈنس بیہائنڈ اٹ. تو what we the way we get into problem while dealing with him is کہ ہم یہ اس چیز کو دیکھیں کہ ٹرمپ از دی اونلی پرسن امریکہ کی ہسٹری میں جو کہ مطلب 47th پریزیڈنٹ ہے. از دی اونلی پریزیڈنٹ جو بغیر کسی ملٹری سروس کے بغیر کسی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے ہی فرسٹ جاب ان اے وے واز ٹو بی دی پریزیڈنٹ آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس. ایکچولی وہ بالکل ڈفرینٹ پیراڈائم سے کام کرتا ہے. اس کا اسٹائل اس کا ہر چیز کو ڈیل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایگزیکٹلی دیٹس وائی جتنے بھی پالیٹیشینز ہیں دنیا کے وہ ان کو وہ آف گارڈ کر دیتا ہے یا وہ کہتے ہیں نا دے آر کاٹ آن دا بیک فوٹ یا رانگ فوٹنگ پہ آ جاتے ہیں بیکاز دے آر ناٹ ایبل ٹو ریئلی میک اینی پریڈکشن اور اینی سینس آف وٹ. بہت انپریڈکٹیبل ہے فرام اے ٹپیکل پالیٹیشینس پوائنٹ آف ویو. تو اب یہ بات ہوئی نہیں ہوئی اگر نہیں ہوئی تو نیچرلی اس کا کنکلوژن ہے کہ اس نے یہ بات سم ہاؤ غلط کی ہے اور he's been insisting on it. تو یہ اگر ہم اس کو اس حد تک کلیم کو رکھیں کہ یا مطلب امریکن کی انٹرونشن سے جنگ جو ہے وہ نیوکلیر نہیں ہوئی یا نیوکلیر لیول پہ نہیں چلے گی تو that is what he has been saying کہ 1 ملین لوگ بھی مر سکتے تھے اس سے زیادہ بھی مر سکتے تھے. اگر نیوکلیر گاڈ فاربڈ ایسا ہو جاتا تو نیچرلی that would have been extreme catastrophe definitely. جی ٹھیک ہے وہ ساری باتیں آپ کی اپنی جگہ پہ وزن رکھتی ہیں لیکن ہم اب ٹرمپ کو بھارت اور پاکستان کے کانٹیکس سے باہر نکال کے بڑے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں جہاں سے ہم نے بات چیت شروع کی تھی کہ جو ہمیں توقع تھی کہ ٹرمپ کے آ جانے سے جو گلوبلسٹ قوتیں ہیں ان کو تھوڑا سا دھچکا لگے گا وہ لگا. لیکن آپ نے دیکھا کہ یورپ کے سارے جو سینٹر رائٹ یا سینٹر لیفٹ کے جو لیڈر تھے آپ کے پرائم منسٹر کے سمیت سبھی نے ٹرمپ کی چاپلوسی کی, سبھی نے ٹرمپ کی ہر بات کو اکاموڈیٹ کیا. اور وہاں پہ بھی مجھے دھچکا لگا کہ ٹرمپ نے جب دیکھا کہ یہ مجھے میری چاپلوسی کر رہے ہیں, میرے لیے تالیاں بجا رہے ہیں, تو اتنا سیزنڈ آدمی ایٹ لیسٹ وہ بزنس میں تو بہت سیزنڈ رہا ہے نا, اسٹریٹ سمارٹ آدمی, تو کیا اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ چاپلوسی کر رہے ہیں؟ آپ اس اینگل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, چاپلوسی کر بھی رہے ہیں تو اگر وہ آپ کو سمجھ آ بھی رہی ہے لیکن کیا ان کی چاپلوسی سے اس کی پالیسی میں فرق آیا؟ دیٹ از دی پوائنٹ ٹو بی سین. اگر اس کی پالیسی میں کوئی فرق نہیں آیا تو اس نے ان سے چاپلوسیاں کرا کے یا ان کو لائن میں بٹھا کے, اور وہ فوٹو از ویری آئیکونک جس میں سارے یہ لائن میں بیٹھے ہیں اس کی ٹیبل کے سامنے, تو انفیکٹ اس نے ان کو وہ کیا کہتے ہیں نا پنجابی میں انہوں کی اوقات دکھائی. بٹ دا پوائنٹ از کہ اگین میں نے جو 1 سال یا اس سے پہلے بھی جو دیکھا ہے, he has been saying whatever he feels right without any fear of ridicule. یہ بات آپ دیکھ لیں, اس نے یعنی کہ پچھلی جب کووڈ آیا تھا تو اس وقت اس نے کووڈ کے بارے میں بھی جس طرح سے باتیں کی اور جی کلوروکوئن لے لیں فلاں دوائی, تو بعد میں پتہ چلا کہ یس ہی واز رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم, جبکہ ساری دنیا اس کو ریڈیکیول کر رہی تھی کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے. ابھی بھی
since 1 سال ہوا ہے جب وہ آیا ہے, آپ یو نیڈ ٹو سی کہ پہلی اس کی جو رسپانسبلٹی تھی, 2 چیزیں اس نے لی ہیں باہر کی دنیا کے لیے. سب سے بڑا اس کا مسئلہ تھا کہ یوکرائن کی وار بند ہونی چاہیے, کیونکہ وہ اس پہ بہت پرائڈ لے رہا تھا کہ یوکرائن کی وار یہ میں ہوتا تو یہ ہوتی نہیں, اور یہ بہت غلط چلتی رہی, میں آ گیا ہوں تو میں اس کو 1 مہینے میں ختم کر دوں گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ when we are judging somebody, we have to judge it on the sum whole, not on individual. وہاں پہ کیا کیا اس نے, وہاں پہ کیا کیا, فیلڈ مارشل کو پاس بٹھایا یا انڈیا کو انٹرگنائز کیا ٹو سم لیول, یہ اس کو چھوڑیں. آپ ان ساری چیزوں کا سم کریں. دین وی سی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے جو کچھ کہا تھا, مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے اس نے وہ کہا کرتا تھا ڈیورنگ ہز کیمپین کہ میں آؤں گا تو پیٹرول کی قیمت ہاف ہو جائے گی 1 سال میں. دیٹ از دیئر. اس وقت اس نے اس کے بعد وہ کہتا تھا آئل کی ڈرلنگ ہوگی, آئل یہ جو, اور اس پر اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ایون فار سم ٹائم ایلان مسک جو نہیں چاہتا تھا کہ الیکٹرک کاروں پہ وہ جو سبسڈی ملتی ہے وہ جائے, ہی ڈid not even حالانکہ آپ دیکھیں ایلان مسک از اے پرسن جو کہ ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے اس کی ون میں, through X and through his جو swing states اس نے بہت کام کیا. It was possible کہ وہ جو ٹرمپ جو اس کا ایلان مسک کی ایبسنس جو تھی وہ that would have been a very important factor. اس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. He stood on his grounds. اس کے بعد اس نے, آپ دیکھیں کہ اس نے یوکرائن کی وار کو ختم کروانے کے لیے, اس چیز کو لپیٹنے کے لیے کہ یہ کسی طریقے سے بند ہو جائے, کتنی ایفرٹس وہ کر رہا ہے, سٹل کر رہا ہے. اور ہر دفعہ انگلینڈ اور فرانس یہ دونوں مل کے اینڈ ریسٹ آف دیئر یورپین الائز وہ جو زیلنسکی کو پھر کوئی نہ کوئی نئی بات سنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو گرافٹ مشین ہے یورپین کی وہ چل رہی ہے. تو حالانکہ اگر آپ دیکھو تو امریکہ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ یورپ میں تباہی ہو یا کچھ بھی ہو, دے آر ناٹ بادرڈ. ان کو اکنامکلی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہی از دا مین جو کہ بار بار ایک ہی بات کہتا ہے کہ ہر مہینے 25,000 ینگ لوگ مر رہے ہیں دونوں سائڈ سے, دس بلڈ شیڈ اینڈ. اس میں کبھی بھی اس نے اکنامکس کی یا ریئر ارتھ کی یا وہاں پہ اس کی جو بھی یوکرائن کی ایک کہہ لیں اکنامک ویلیو ہے اس پہ یا ریکنسٹرکشن پہ یہ ہوگا وہ ہوگا, اس کی بات نہیں کی. آل دا ٹائم میں اس کو سن رہا ہوں. دی اونلی آرگومنٹ ہی گیوز از کہ نوجوان لوگ مر رہے ہیں دونوں طرف سے, جو کہ یہ فروٹ لیس ہے. تو ہم نے بات شروع کی تھی ووکزم اور یہ جو لبرلزم ہے ای یو کا اور یورپین یونین کا اور انکلوڈنگ انفارچونیٹلی یو کے کا بھی. They are the cause of and the reason of this perpetuation of all this evil جس کو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. And the only person, the only administration جو کہ اس ساری چیز کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپنے وہ ہم کہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوا. آتے ہی انہوں نے کیا کیا, پہلے ڈاج بنایا, پہلے انہوں نے ہزاروں اپنے لوگ جو تھے جو کہ غیر ضروری تھے ان کو فارغ کیا, ان کو پیسے دیے کہ آپ اپنا کو کام شروع کریں, بزنس شروع کریں. اس کے بعد ایفیشنسی بڑی گورنمنٹ کی. اس کے بعد وہ اسٹیڈیلی جو ووکزم کو بریک کرنے کے لیے میں نے ابھی کل ہی فیس بک میں پوسٹ لکھی ہے اور اس میں نے شیئر کیا ہے کہ کتنی 100 آرگنائزیشنز کو اس نے امریکہ ہیز کم آؤٹ آف اٹ انکلوڈنگ
USAID and so many United Nations की 66 अंडर यूनाइटेड नेशंस जो बॉडीज हैं वो अभी उनसे अलग हुए हैं. इसके बाद दे आर प्रमोटिंग फैमिली, दे आर प्रमोटिंग जो है कि फैमिली लाइफ. इसके बाद ये LGBT एजेंडा जो वट एवर द वोकिज्म स्टैंड्स फॉर, अमेरिकन जो लीडरशिप है इस वक्त, दैट इज द ओनली लीडरशिप इन द वर्ल्ड जो कि उसके अगेंस्ट काम कर रही है और उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है. क्लाइमेट जैसे बड़े फ्रॉड को उन्होंने ना सिर्फ एक्सपोज होने दिया और एक्सपोज किया बल्कि दे हैव आउट ऑफ इट. मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सिचुएशन ये है कि पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द हीटिंग हैज बिकम अ प्रॉब्लम. वी हैव टू मेक श्योर कि भाई शायद हम ज्यादा कपड़े पहन के बैठ जाएं और जो है ना हीटिंग कम करें, क्योंकि बिल इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन सो एक्सपेंसिव. पेट्रोल जो है यहाँ पे इंग्लैंड में अमेरिका के मुकाबले में 4 टाइम्स हायर प्राइस पे हम ले रहे हैं. और ये नॉर्थ सी में ऑयल है और उसपे ये वो नहीं कर रहे हैं. क्या कहते हैं, जर्मनी ने क्या किया, अपने सारे न्यूक्लियर जो थे वो 2008-10 से शुरू हुई. जब व्हेन मर्केल केम तो उन्होंने अपनी सारी इंडस्ट्रियल बेस को बर्बाद कर दिया और न्यूक्लियर सारे बंद कर दिया. यूक्रेन की वॉर से पहले 25% गैस 30% गैस से रशिया से लेते थे. अब अभी भी इस जंग भी लड़ रहे हैं और उसको रेवेन्यू भी दे रहे हैं. अभी भी 19 to 20% जो गैस है वो यूरोप की रशिया से आ रही है, जिसके खिलाफ जंग भी लड़ रहे हैं. यानी कि उसको फाइनेंस कर रहे हैं. एक तरफ से यूक्रेन को फाइनेंस कर रहे हैं जंग, दूसरी तरफ से रशिया को पैसे दे रहे हैं उसको फाइनेंस कर रहे हैं. व्हाट द नॉनसेंस इज हैपनिंग हियर. और जंग बंद करने को तैयार नहीं है क्योंकि जाहिर है कि जो पैसा है वो अल्टीमेटली वो आता है. उस दिन एक दोस्त कह रहे थे जी मोनाको में गए हैं, जितनी बड़ी सुपर कार्स हैं सारी की सारी जो है ना वो यूक्रेन की नंबर प्लेट की फिर रही है वहां पे. इट्स समथिंग क्रिमिनल एट हाईएस्ट स्केल इज गोइंग ऑन. और ये WHO से निकल गए, पेरिस अकॉर्ड से निकल गए, यूनाइटेड नेशंस की 66 बॉडियों से निकल गए, USAID को डिसबैंड कर दिया. वट एवर दे आर डूइंग, अगर आप देखें माई पॉइंट ऑफ व्यू इज के द फोर्स ऑफ गुड एंड फोर्स ऑफ इवल दो ही चीजें हैं जिसको में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली. इस वक्त ट्रंप जिस आइडियोलॉजी के लेके चल रहा है, दैट इज द फोर्स ऑफ गुड इन द वर्ल्ड. एंड वट एवर यूरोप स्टैंड्स फॉर, करंट यूरोप इंक्लूडिंग आई मीन EU एंड UK, दे आर द फोर्सेस ऑफ इवल. हर चीज पे पाबंदी, इनएफिशिएंसी का ये आलम है कि रेगुलेशंस इतने ज्यादा हैं कि आप कोई काम कर ही नहीं सकते. जो काम फर्ज कर लो कि चाइना 3 महीने में कर देगी या 3 साल में वो प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होता. हर चीज पे इतनी रेड टेपिज्म है, इतनी जो है वो रेगुलेशंस हैं कि रेगुलेशंस आर किलिंग द सोसाइटी 100%. और द सेम इज यूरोप. आप अभी आए थे, अब देखो क्या हाल हो गया. सिटीज पहचाने नहीं जाते, लॉ एंड ऑर्डर का बेतहाशा हो गया है. मतलब लोग जो जहां के जो नेटिव हैं वो बेचारे जो होमलेस हैं वो ब्रिज के नीचे या दुकानों के सामने बिस्तर डाल के पड़े हैं. और जो बाहर से अनडॉक्यूमेंटेड अनअकाउंटेड फॉर नंबर लोग आ रहे हैं, उनको ये ब्रिटिश जो है ना ये डायरेक्टली बिठाए जा रहे हैं होटलों में, 4 स्टार होटलों में उनको अकोमोडेशन दे रहे हैं. लोग सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं, प्ले कार्ड कर रख के. वो यूनाइटेड किंगडम में इस साल में 2025 में 12,000 लोगों को जेल हुई है सिर्फ फेसबुक या सोशल मीडिया पे कमेंट्स करने पे. ये तो हालत हो गई है क्या कहते हैं वोकिज्म के अरूज की. आप फेसबुक को मैं बात कर रहा हूं, फेसबुक पे आप कोई पोस्ट लिखें जो कि वोकिज्म के खिलाफ हो, जस्ट एज अ टेस्ट आप उसको बूस्ट करने की कोशिश करें, नहीं होगी. सो यू कैन सी के हाउ मच. और एकेडेमिया जो है
مطلب یہ اگر if we go to the history 30 years میں جتنا اکیڈیمیا کو میں گھسائے گئے ہیں یہ ووکزم جو ہے پوسٹ ماڈرنزم کے نام پہ، میں نہیں I'm not sure کہ یہ کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ کتنا سال رہے گا؟ 3 سال. ناؤ دے آر ایکچولی پلاننگ کہ اس کو یہ وہ کہتے ہوتا ہے نا ہریکین آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا یار کیا کہتے ہیں ٹائل اپ کر کے اپنے آپ کو اندر بیٹھ جاؤ لیٹ اٹ پاس. وہ تو اب یورپ جو ہے وہ تو اس پہ ہے کہ اچھا کسی طریقے سے ہم نے یہ 3 سال اور گزارنے ہیں، 2.5 سال کے بعد لیم ڈک ہو جائے گا، پھر اس کے بعد وہ کیمپین اگلے وہ سال تو کیمپین چلتی ہے. سو جس وائی آئی فیور ٹرمپ از کہ اگر ووکزم جو ہے ای یو کی ووکزم وہ اگر کسی سے خوف زدہ ہے تو جس سے وہ خوف زدہ ہے میرا آئیڈیالوجیکل دشمن جس سے خوف زدہ ہے آئی وڈ تھنک دیٹ از دی پاور آف گڈ. دس از ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. جی آپ نے بڑے اچھے اپنے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرنے کے لیے آرگومنٹ دیے، ان میں سے بہت ساری باتیں بہت وزن رکھتی ہیں. اب ہم ذرا سویلائزیشنل اینگلز کی طرف بھی تھوڑا سا آتے ہیں. سویلائزیشنل اینگل ابھی آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے تقریر کی جو ڈاووس میں، اس میں کئی باتیں کی، کئی ریلیونٹ باتیں تھیں. ایک یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یورپ اب مجھ سے پہچانا نہیں جاتا. جی صحیح ہے. یورپ جو ہے وہ نہیں رہا ویسٹرن سویلائزیشن کا یا ویسٹرن آئیڈیالوجی کا دیش. اچھا دوسری طرف بھارت کے ساتھ اور پرائم منسٹر مودی کے ساتھ جب وہ اپنی پہلی فرسٹ ٹرم میں تھے تو بڑے اچھے تعلقات رہے. ابھی بھی تعلقات تو ان کے اچھے ہیں. پرائم منسٹر مودی کے بارے میں کبھی بھی انہوں نے غلط بات یا سخت بات نہیں کی. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ از مائی گڈ فرینڈ. شاید ان کو بھارت کے سسٹم سے کچھ گلا ہے، لیکن یہ بات بھی ریالٹی ہے کہ جس طرح ٹرمپ کا اس وقت امریکن ایڈمنسٹریشن پہ فل کنٹرول ہے، اسی طرح پرائم منسٹر مودی کا بھی بھارت کی یہ جو اس وقت ایڈمنسٹریشن ہے اس میں کافی حد تک فل کنٹرول ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن بھارت کے ساتھ وہ ٹیرف کے معاملے میں بھی ان بھارت کو اوپر تلے دھمکیاں، نہ صرف دھمکیاں بلکہ مسلز جسے کہتے ہیں نا وہ دکھاتے رہتے ہیں ٹرمپ، اور ساتھ ساتھ کہتے رہتے ہیں ہی از مائی گڈ فرینڈ. اچھا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹرمپ جیسا وہ پاکستان کی بات ہوئی، چلیے وہ تو ایک نہ سمجھ آنے والی بات ہے. پھر وہ ٹرمپ ٹیرف بھارت کے اوپر ڈائریکٹ اس نے لگائے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے صرف دھمکی دی، 25 سے 50% کر دیے، کبھی کہا میں 500% تک بھی جا سکتا ہوں. وہ دھمکیاں چلتی تھے، ساتھ وہ کہتے ہیں کہ مودی از مائی بیسٹ فرینڈ. جی اچھا حالانکہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ جو بھارت کی سرکار ہے یہ اپنی سویلائزیشن پہ بلیو کرتی ہے اور ان کی جو ہندو سویلائزیشن ہے وہ کلیش نہیں کر رہی ویسٹرن سویلائزیشن کے ساتھ. یہ جانتے ہوئے بھی ٹرمپ کے میگا کے لوگ، اچھا یہاں پہ ایک اور سارا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ماگا کہنا چاہیے مجھے، جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان میں سے ایک آدھ کو تو میں پرسنلی جانتا ہوں، کچھ کو انڈائریکٹ جانتا ہوں. ماگا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جی اسٹیو بینن ہیں، ان کی چیف آف سٹاف ہیں، ایک آدمی بیچارہ وہ مارا گیا ہمیں افسوس ہے، یہ ایلون مسک تھا، ٹھیک ہے نا، کرک جو مارا گیا چارلی کرک، وہ بہرحال ایک بہت زیادتی ہے، بہت گھٹیا قسم کا وہ مرڈر تھا. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری اس کی ٹیم ہے، اس کی اپنی پریس سیکرٹری جو ہے. مجھے کہیں کہیں فیل ہوتا ہے کہ یہ جیسے ہندوؤں کے بارے میں یا ہندوتوا کے بارے میں ان کا ایک بہت جو ہے نا یورو کرسچن قسم کا فارمولا ہے، اور وہ ان کو صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی کہ فیلڈ مارشل کو تو یہ سپورٹ کر دیں گے مگر ہندوتوا کی بھی یہ مخالفت کریں گے ماگا کے لوگ. ٹرمپ ذاتی طور پر نہیں کرتا، لیکن یہ سویلائزیشنل کلیش بھارت کے ساتھ مول لینے کا مقصد کیا ہے ٹرمپ کا اور اس کی ماگا کی ٹیم کا؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو ہم ٹیرفز کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے وہاں سے بات شروع کی ہے. ٹیرف جس کہہ لو کہ جس پرنسپل پہ انہوں نے ٹیرف اناؤنس کیے تھے اس کے مطابق انہوں نے انڈیا پہ بھی ٹیرف لگایا، کیونکہ انڈیا نے
کیا کہتے ہیں رشیا سے سینکشنز جب لگی ہیں 2020 میں 2022 میں غالباً اپریل یا مئی تھا، تو اس وقت ظاہر بائیڈن گورنمنٹ تھی. انڈیا نے اپنے نیشنل کیا لیں اپرچونٹی کو دیکھتے ہوئے they went for buying میکسیمم جو جتنا وہ کر سکتے تھے they started buying Indian sorry Russian sanctioned oil I would say. اچھا، اور جب تک یہ ٹرمپ آیا ہے اور اس کے بعد جب انہوں نے ٹیرفس لگائے ہیں اس وقت تک انڈیا had earned at least $200 to $220 billion پروفٹ کہہ لیں، جو اگر ورسز دی نارمل جو مارکیٹ پرائس تھی. ٹھیک ہے، سو انڈیا ڈیڈ ویل. انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا کیونکہ جو بائیڈن گورنمنٹ تھی they didn't do anything about it. یا انہوں نے انڈیا کو اس پہ کوئی سینکشن کرنے کی یا کوشش نہیں کی. لیکن میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا نے فائدہ تو اکنامک لیا، لیکن کیا انڈیا نے یہ جو انجسٹ وار چل رہی تھی، اگر ہم یہ دیکھیں کہ آئی فلی اگری کہ ان کو فورس کیا گیا تھا رشیا کو کہ وہ، بلکہ اس کو 10 سال تک فورس کیا گیا، گھیرا ڈالا گیا. الٹیمیٹلی پوٹن انہوں نے جب ریڈ لائن کراس کی کہ یوکرائن کو نیٹو کی ممبرشپ پہ لائیں گے، تو پوٹن ہیز نو ادر چوائس بٹ ٹو اٹیک یوکرائن. اور انہوں نے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یورپینز نے بیسیکلی یورپینز آر ریسپانسبل فار آل دس میس اپ. یورپینز جو کہہ لو یورپین اولڈ مونارکسٹ ہیں یا مونارکیز ہیں جتنی بھی، they were the آرچ پن جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. اچھا، انڈیا ایز اے سویلائزیشنل اسٹیٹ اور ایک بڑی اکنامک پاور ہوتے ہوئے ود اے لاٹ آف لیوریج بوتھ اوور رشیا اینڈ EU، انہوں نے ٹو بائی بیسٹ آف نالج کوئی سیریس کوشش نہیں کی اس چیز کو کہ یہ جو جنگ ہے مطلب میڈیشن کی، جس طریقے سے ٹرمپ کوشش کر رہا ہے اس طرح سے انڈیا ہیز ناٹ پٹ اٹس ویٹ اینی ویئر. ڈو یو اگری ود می؟ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ انڈیا کے اس اگر ہم اینگل کو دیکھیں کہ انڈیا نے اپنا ویٹ نہیں ڈالا، تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو رشیا کو دیوار کے ساتھ لگانے والا معاملہ کیا جب بائیڈن کے زمانے میں اور یورپین میں مل کے. جی ٹھیک ہے نا، تو رشیا کے پاس کوئی چوائس نہیں رہی. لیکن رشیا ایک کام بڑے اسمارٹ طریقے سے کر رہا ہے کہ وہ رشیا سے اپنے ناتو سمبند توڑے. ابھی ریسنٹلی پریزیڈنٹ پوتن نے کچھ مہینے پہلے بھارت کا دورہ کیا، جی اور بھارت نے ٹھیک ہے اپنے کچھ اکنامک بینیفٹس کے لیے کہا کہ ہم تیل لینا کم کریں گے، شاید کو تھوڑا بہت کم کیا مگر کوئی خاص بہت زیادہ کم کرتی ہے. اب یہ ڈفرینٹ طرح کی رپورٹس آ رہی ہے، کنفرم نہیں ہو پا رہا کہ کتنا کم کیا کتنا نہیں کم کیا. اب یہ کانٹراڈکٹری رپورٹس ہمیں مل رہی ہیں جرنلزم میں. تو اب ان حالات میں خالد صاحب میں یہ سوچتا ہوں کہ انڈیا نے اپنا ویٹ تو ڈالا، یعنی رشیا کے ساتھ اپنے سمبند نہیں توڑے. انڈیا نے ابھی جب پریزیڈنٹ پوتن کو ہوسٹ کیا تو انڈیا نے یہ انڈیکیشن دی کہ ہم آپ سے اسلحہ اور لینا چاہتے ہیں، چلیے ادھر سے پیسے آپ کو ہم کم کر رہے ہیں، آپ کی جو آئل کی پرچیز کم کر رہے ہیں، دباؤ ہے ہمارے اوپر، تو چلیے ہم آپ سے اسلحہ لے لیتے ہیں، کرنسی ہم ذرا فری ٹریڈ اور بڑھاتے ہیں، آپس کی فری ٹریڈ ایٹ لیسٹ. تو اس میں انڈیا نے ضرور ویٹ ڈالا. تو میں اس اینگل کے ساتھ ساتھ
تھوڑا سا ایران کو بھی بیچ میں لانا چاہوں گا, مڈل ایسٹ کو بھی بیچ میں لانا چاہوں گا, لیکن چلیے پہلے آپ بتائیے آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ انڈیا میں رشیا, اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو ہمیں کلیئرلی یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ himself he has a sympathies with Putin and with Russia. اور میں I mean I can predict it in the years to come. اس وقت جو ہو رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ اولڈ جو یہ آرڈر تھا ویسٹرن سویلائزیشن کا, وہ اب ٹرمپ اس کو بریک کر رہا ہے اور وہ ایک نئی بائنڈری ورڈ قائم آ رہی ہے جس میں کہہ لو کہ کنزرویٹو جو تھاٹ ہے دیٹ ول بی ورسز دی لیفٹ اینڈ دی ووک تھاٹ. تو اس میں رشیا ول بی اے پارٹنر اور اے کلوز الائی ود امریکہ اینڈ پروبیبلی انڈیا as well rather than EU. جو کیونکہ بات یہ ہوئی ہے نا کہ امریکہ انٹرنسیکلی امریکہ اور امریکہ کا کانسٹیٹیوشن اور ان کی جو ہسٹری ہے وہ اینٹی مونارکس ہے. انہوں نے مونارکی سے امپائر سے ہی تو آزادی لی تھی, اور وہ دے ٹیک پرائڈ ان بینگ اے ریپبلک. جبکہ یہاں پہ یورپین کانٹیننٹ میں وہ ابھی بھی مونارکیز جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ وار فرسٹ سے پہلے, یا کہہ لو کہ 1901 میں جب دا ایئر کوئین وکٹوریا ڈائڈ, یورپ سارا جو تھا وہ سارے ایک بھی ملک ایسا نہیں تھا جو مونارکی نہیں. there were 25 monarchs in there including Russia as well, وہاں بھی زار تھے, ٹھیک ہے. اور فرسٹ ورلڈ وار جو تھی وہ سارے وہ رشتہ داروں کی لڑائی تھی. ایک طرف کیا کہتے ہیں جرمنی تھا, دوسری طرف یہ رشیا تھا, اٹلی تھا. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ they were all the monarchs, old monarch. تو اب مونارکی ابھی بھی مطلب یورپ کے 27 ملکوں میں, یورپ کے جو EU کے 27 ملکوں میں سے 12 تو ابھی بھی مونارکس ہیں, مونارکیز ہیں. تو اب جو ہے نا یہ جو اولڈ آرڈر ہے, جو اینگلو ڈچ آرڈر جو ہے, جو یہ برٹش امپائر کا اور ڈچ آرڈر تھا, یہ بریک ہونے جا رہا ہے. اینڈ اٹ از یہ اب ایک قسم کی کہہ لو کہ کولڈ وار ہوگی, ہاٹ وار نہیں, جس میں نئی الائنسز بنیں گی. اور اس الائنسز میں وٹ آئی کین سی از civilizationally رشیا ول بی کلوزر ٹو امیرکا دین دی ریسٹ آف یہ جو EU کا بلاک ہے. اور پروبیبلی اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو اپنا ویٹ جو ہے نا اس جو فیوچر میں ڈیولپ ہونے والا بلاک ہے, جس میں پیوٹن کا رشیا بھی شامل ہوگا امریکہ کے ساتھ, دے شوڈ گو فار دیٹ رادر دین ٹریڈ کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن کوزنگ اپ with EU پاسبل نہیں ہے ان کا سویلائزیشنلی. کیونکہ اگر ہم اس کو انالیسس کریں تو EU کی جو کور فلسفی ہے وہ ڈائریکٹلی اگینسٹ ہے اس کے انڈین کہہ لو کہ کور فلسفی کے. سو آئی بلیو کہ unless be that countries or people, جب تک وہ فلسفیکلی ایک دوسرے کے ساتھ الائن نہیں ہوں گے, وہ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ کا دوستوں کا ہو, ہسبینڈ وائف کا ہو, کوئی بھی ہو, دیٹ کین ناٹ ریئلی فلورش اینڈ گو اینی ویئر میننگ فل. سو جتنا بھی اسٹڈی کریں ہسٹری کو بھی اور کرنٹ جو کچھ ہے آن گراؤنڈ جو فلسفیکلی جو کچھ یہاں پہ انسٹیٹیوشنز میں اور اکیڈیمیا میں اور ان کی پالیسیز میں جس طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے, اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ناؤ یہ جو یورپ ہے اس میں بھی فریکچرز آ جائیں گے.
یورپین یونین کے اندر بھی بہت زیادہ فریکچر آ جائیں گے, اور جو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے کلیئر سائڈس کہ کون کس کا الائی ہے, کس کا ساتھ ہے. that will really, we are going through very defining moments, I believe. آپ نے فریکچر کی بات کی تو ابھی میڈم ارسلا نے اپنی ایک ٹویٹ میں فریکچر کا لفظ استعمال کیا. اچھا, I don't know. نہیں میں وہ چونکہ یہ ایک فلسفی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں, آپ تو ڈیپر سینس میں کر رہے ہیں, لیکن میں اس کو جوڑ رہا ہوں کہ جو ایک انٹلیکچوئل, آپ ایک انٹلیکچوئل کے طور پر جو بات سوچ رہے ہیں, وہ ایک پولیٹیشین کے طور پر بھی گھبرائی ہوئی ہے, ڈر رہی ہے. ہمارے کینیڈا کے پرائم منسٹر نے رپچر کا لفظ استعمال کیا ہے. جی, یہ دونوں بڑی انٹرسٹنگ ٹرمینالوجی ہیں, رپچر بھی فریکچر بھی. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرمپ کا ماگا پورے کا پورا آئیڈیالوجی والا معاملہ ہے, میں ابھی بھی اس کے بارے میں کچھ مطلب اچھے خدشات رکھتا ہوں. جی, میں ہر ولاگ میں کہتا ہوں کہ ٹرمپ نے جہاں مجھے پرسنلی اپنے ریٹرک سے بور کیا یا ڈس پوائنٹ کیا, وہاں وہ اچھے کام بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جیسے ایران کی کمر توڑی, وہ ٹرمپ نے نہیں توڑی تو اسرائیل نے, مگر ٹرمپ کی شے ضرور تھی. ٹرمپ کی شے کے بغیر اسرائیل یہ کام نہ کر سکتا. لیکن دوسری طرف یہ ہوا کہ ابھی بیچارے وہ جو ایرانی مارے گئے ہیں پروٹیسٹ میں ہزاروں کی تعداد میں, خود ایران کی سرکار 3000 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت کا اعتراف کر رہی ہے, اور نمبر اس سے زیادہ بتائے جا رہے ہیں. تو وہ فیض صاحب کی ایک لائن تھی, وہ جو طریق راہوں میں مارے گئے. جی, مطلب ٹرمپ نے کہا کہ قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جی, لیکن انفیکٹ ٹرمپ کے لیے ٹیکنیکلی ساتھ دینا کوئی آسان نہیں تھا, تو وہ ساتھ ابھی تک ان کو نہیں ملا, اور وہ لوگ بیچارے طریق راہوں میں مارے گئے. لیکن اس سارے میس کے باوجود یہ میں ماننے کو تیار ہوں کہ مڈل ایسٹ میں جو تبدیلیاں آئی ہیں, یہ جو بورڈ آف پیس بنا ہے, جس طرح حماس, حزب اللہ, ہوتی, ان سب کی کمریں ٹوٹی ہیں, اس میں ٹرمپ کو کریڈٹ ڈائریکٹلی بھی دیتا ہوں, انڈائریکٹلی بھی دیتا ہوں. تو میری اس اوپینین کو آپ مڈل ایسٹ کے کانٹیکس میں کیسے آپ پیش کرنا چاہیں گے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران کا جو پروجیکٹ ہے نا, اس کو ڈیسیمیٹ کرنے کا جو پروجیکٹ ہے, وہ بہت بڑا ہے. جو اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم شیئر سائز پہ جائیں تو ایران جو ہے وہ پورا یو کے, فرانس, جرمنی اینڈ اسپین, ساروں کو اگر آپ کمبائن کر لیں تو ایران تقریباً اس کے برابر آتا ہے, شاید تھوڑا سا پھر بھی بڑا ہو. اور ان کی جو جہاں بھی وہ ان کے جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں, یا جو وہ ساری کی ساری انڈر گراؤنڈ بھی ہیں اور سپریڈ آؤٹ بھی ہیں. اور پھر ایران جب سعودی عرب نے, قطر نے, بحرین نے, جہاں پہ امریکہ کے سارے اڈے ہیں, انہوں نے اگر کہہ دیا کہ جی آپ ہمارے وہ ایئر اسپیس استعمال نہیں کریں گے ٹو اٹیک, تو دین دے ہیڈ نو ادر آپشن بٹ ٹو برنگ ان دیئر جو فلیٹ ہے, نیول فلیٹ جو ہیں. اور وہ آپ دیکھیں کہ وہ اتنی بڑی موبلائزیشن ہے. میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ صرف جو یو ایس ایس ابراہم لنکن ہے, اس کا صرف ایک دن کا جو موو کرنے کا جو خرچہ ہے وہ $6.5 ملین ہے. تو اس وقت اب تک یہ اس ساری پوسچرنگ پہ اور اس کو جو کہتے ہیں نا کہ چیس کی گیم میں جو پلیسمنٹ کرنے پہ, کہ کنگ کو مطلب نیکسٹ, اگر آپ نے چیس کھیلی آپ کو پتا ہے کہ چیک میٹ سے پہلے کی جو موو ہوتی ہے اس پہ جو بھی ونر ہے اس کو ساری بیسٹ پلیسمنٹ اس طرح سے کرنی پڑتی ہے کہ جو اپوننٹ کا جو
ایک بھی موو اس کے پاس نہ ہو وداؤٹ ایکسپوزنگ دی کنگ. تو وہ چیک میٹ کرنے کے لیے ایون آپ ورلڈ چیمپئن ہو, میں نووس ہوں, لیکن جب بورڈ پہ چالیں شروع ہوتی ہیں تو ورلڈ چیمپئن بھی وہ مجھے پہلی 10 موو میں نہیں ہرا سکتا. وہ پلیسمنٹ ہوگی, اس کے بعد دین اٹ ول بی سم ٹائم جبکہ میں اس پوزیشن پہ آ جاؤں گا, ورلڈ چیمپئن اس پوزیشن پہ آ جائے گا کہ وہ اگلی موو پہ چیک میٹ کر دے. تو آئی بلیو کہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس جس کا کہ ڈیلی کا جو ایکسپینس ہے, بجٹ جو ہے اس کا بجٹری الاؤنس جو ہے وہ $2.5 بلین ہے پر ڈے. تو اتنی بڑی میمتھ جو پاور ہے وہ اپنے یعنی کہہ لیں کہ پیسز جو ہیں ان کو وہ کر رہی ہے, الائن کر رہی ہے. اینڈ آئی بلیو ٹو مائی بیسٹ آف گٹ فیلنگ یہ ہے کہ اگلے 4 دن 5 دن میں جو گرینڈ ایکشن ہے وہ ہو جائے گا. اور ان کی کوشش یہ ہوگی کہ that should not go on more than 2 days 3 days before they collapses, or probably if I'm not wrong they would try to do it on a weekend جبکہ ساری اسٹاک ایکسچینج جو ہے نا وہ بند ہو اور بائی دا ٹائم دے اوپن آفٹر 48 hours جو ہے نا میجر کام ہو چکے. اینڈ اٹ از ناٹ ایزی, اٹس ناٹ ایزی آف کورس. اور پروبیبلی امریکہ کو اپنی کو بہت ایکسکویزٹ ٹیکنالوجی بھی استعمال کرنی پڑے گی جو پروبیبلی انہوں نے وینزویلا میں بھی استعمال کی, یا اس قسم کی ٹیکنالوجی جو کہ پہلے نہیں استعمال ہوئی. They do have such things, such weapons, or which nobody knows about them. تو وہ کہتے ہیں نا فیلڈ سیٹ ہو رہی ہے اور کیا کہتے ہیں ایک ہی بال ہے اور اسی پہ آؤٹ بھی کرنا ہے. تو اٹس ریئلی اٹس ناٹ ایزی. یہ کہیں کہ وہ میں نے نہیں دیکھا اب تک اس نے جو میجر اپنے 1 سال میں یا ڈیورنگ ایون جو جب کہ نارملی پولیٹیشینز ہر قسم کی بات کر دیتے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ اس نے کوئی ایک بات ایسی کہی ہو جو کہ 1 سال میں وہ نہ کی ہو یا نہ وہ اس پہ نہ کر رہے ہوں وہ. تو وی شوڈ گیو ہم کریڈٹ فار دیٹ. اور ایک اکیلا فائٹر ہے ود ہز ٹیم جو کہ اپنے پارٹی کے اندر بھی جو ایلیمنٹس ہیں وہ ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی فائٹ کر رہا ہے, اور ایک پوری کہہ لو کہ پوری جو کاسٹک ہوا ہے ساری اس کو بھی وہ ڈیل کر رہا ہے. اٹس ناٹ ایزی فار فار اے مین, ون مین ٹو ڈو سو مینی تھنگس. اور so far the way I judge him is کہ یار he has not done anything جو کہ ورلڈ پیس کے خلاف ہو, جو ان کہہ لو جو ایک سویلائزیشنلی جو چیز ہم سپوز چاہتے ہیں کہ دنیا میں ایسا ہونا چاہیے, خواہ وہ ویکسینیشن کے خلاف, فارما کے خلاف, انشورنس کے خلاف, بینکنگ کے خلاف, اس کے بعد پروٹیکٹنگ دی کنزیومرز, ہیلتھ کیئر, امریکہ کی اندر کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد دنیا میں جو ہے پیس کی کوشش, چیزیں فائٹ کو ختم کرنے کی, یوکرائن کی وار کے لیے جتنا اس نے کوشش کی ہے اب تک کر رہا ہے. سو مینی تھنگس گوئنگ آن جس میں کہ ہی از دی اونلی ہوپ فرام ان مائی وے ٹو for bringing some positive change and the یہ جو ووک کلچر ہے جس کو ہم لیفٹ ریڈیکل لیفٹ کی جو ڈیمائس ہے جو کہ we all want for a better world in تو اس اور انرجی مطلب اس نے کہا تو he has done it. انرجی اب امریکہ جو ہے وہ اس وقت چیپسٹ انرجی ہے پچھلے شاید 10 سال میں. تو
these are very very big achievements, and I believe کہ ہمیں انڈیا کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے rather than alienating from this. EU کا کل سائن ہو جائیں گے لیکن ریٹیفائی ہونے میں 1 سال لگے گا، اور سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. ایک بھی اسٹیٹ جو ہے اگر اس نے ایک آؤٹ آف دی 27 اس نے اس کو انکار کر دیا تو وہ ریٹیفائی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ان کا قانون ہے کہ ہیز ٹو بی I believe if I'm not wrong کہ every country has to ratify it. تو it's a long way to go. آپ کیسے دیکھتے ہیں ایران یہ یونائٹڈ نیشنز میں جو انڈیا نے ووٹ دیا ہے کنڈیمنیشن کے خلاف نہیں کنڈیم کیا، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیے بڑا یہ سینسٹیو مسئلہ ہے، ہمیں اپنا پاؤں انڈیا کے جوتے میں ڈالنا پڑے گا. ٹھیک، دیکھیں ہم بہت ساری چیزوں کو آئیڈیلسٹک لیول پہ آپ اور میں خاص طور پہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، مگر جہاں آپ کے سٹیک لگے ہوئے ہوں، چاہ بہار میں انویسٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، انڈیا نہیں چاہتا کہ وہ خراب ہو، کسی نہ کسی ٹھیک ہے. طرح سے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آگے کیری فارورڈ ہو جائے. اگر رجیم چینج بھی ہو جاتی ہے اور یا نہیں بھی ہوتی تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے انڈیا کا. دوسرا، انڈیا کے جوتے میں اپنے پاؤں کو ڈالیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ جو انڈیا کی لانگ جو رفٹ چلی آ رہی ہے فار لانگ لانگ ٹائم، ایران کبھی اس کی راہ میں مطلب پرو پاکستان نہیں گیا. اگر وہ اینٹی انڈیا نہیں بھی گیا تو وہ پرو پاکستان نہیں گیا. ایک آدھ دفعہ کشمیر کے بارے میں کوئی ایسی جیسے پبلک کنزمپشن کی سٹیٹمنٹ دے دی ایران نے. انڈیا شاید ان فیکٹرز کو بھی پیش نظر رکھ رہا ہے کہ بھئی ہمارے خلاف تو ایران نے کچھ اس طرح کے ایکشن نہیں لیے، تو اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. پھر آف کورس جو بلیک کی منڈی رہی دونوں دیشوں کے بیچ میں، آپ اور میں آئیڈیلسٹک لوگ ہیں، ہم چیزوں کو آئیڈیلسٹکلی دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. شاید آئیڈیلسٹکلی جس طرح آپ ٹرمپ کو بیان کر رہے ہیں، ٹرمپ بھی چیزوں کو آئیڈیلسٹکلی نہیں لیتے، وہ بھی پھر بینیفٹس اور نان بینیفٹس کے چکر میں فیصلے کرتے ہیں. چونکہ سٹیٹس کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ پرنسپلز کی سے زیادہ آپس کی ان کی جو ریلیشن شپ ہے فائدے غیر فائدے کی وجہ سے ہے. شاید ایسا ہاں، اگر میری پرسنل اگر آپ آئیڈیلسٹک رائے پوچھیں تو میں ضرور کہوں گا کہ انڈیا کو کنڈیم کرنا چاہیے ایران کے اس ریگریسو رجیم کو. میں مطلب کچھ باتیں اور آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا آج ہی کے پوڈ کاسٹ میں. آپ سے بات چیت کرتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے، اس لیے کہ ڈفرینٹ اینگلز ہم لے رہے ہیں، ریشنیلٹی کی باتیں لا رہے ہیں. خالد بھائی، میں رائٹ اور لیفٹ کے خلاف ہو چکا ہوں، میں ریشنیلٹی اور ارریشنیلٹی کی بات کرتا ہوں، کیونکہ اب رائٹ لیفٹ ختم ہو چکے ہیں ان مائی ہمبل اوپینین. اب سارا کھیل ریشنیلٹی اور ارریشنیلٹی یا ڈفرینٹ شیڈز آف ریشنیلٹی اور ارریشنیلٹی کے. تو یہاں ہم چائنا کو بھی مس کر رہے ہیں. لیکن میں ایران پہ بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو لوں گا. انڈیا ایران جو آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے آپ کو احتیاط سے اپنی بات بتا دی. میں آپ کی اوپینین ذرا اور ایکسپینڈ کروں گا، اور پھر ذہن میں رکھیے کہ ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے آج کی کنورسیشن کو چائنا اور ٹرمپ. جی پلیز. میں یہاں پہ آپ نے کہا کہ انڈیا چائنا کا ایران کا پاس ریکارڈ نہیں رہا کہ اس نے پاکستان کی انڈیو فیور کی ہو. ہاؤ کین وی ایکچولی assume کہ اگر یہاں پہ کوئی اور گورنمنٹ آ جائے گی، ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ جائے گی، تو وہ پاکستان کا ساتھ دے گی؟ جب آپ اگر پاکستان جو ہے وہ اسلام کا قلعہ ہے اور اسلامزم کے اوپر بات کرتا ہے، تو آئی وڈ سے کہ ان آل لائکلیہڈ جو ایران کی آنے والی گورنمنٹ ہے، جو کہ کہہ لو کہ ریپرزینٹیٹو ہوگی وہاں کی پبلک کی ڈیموکریٹیکلی، دیٹ دے ول بی rather tilted against Pakistan rather than کیونکہ پاکستان میں جو شیعہ فیکٹر ہے، جو اس وقت میرا خیال ہے کہ 18-20% ہوں گے پاکستان کی ٹوٹل اوور آل پاپولیشن میں، وہ تو اپنے سپریم لیڈر کے ساتھ ہے نا. تو
आई बिलीव के कोई भी फ्यूचर गवर्नमेंट वो जो उसकी जो इंडिया के साथ, इंडिया इज ए फोर्स टू रेकन विद, उसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता. और चाइना, ईरान में कोई भी गवर्नमेंट आती है वो ऐसी ही होगी. मैं ये समझता हूं एक अनदर एंगल कि ईरान जो है ना वो एक इस वक्त लास्ट, बल्कि फर्स्ट थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है मुसलमानों में, जो कि पिछले 47 ईयर से वहां पे इस्लाम नाफिज करके बैठी हुई है. और वहां की जो मेजॉरिटी का उस इस्लाम से तौबा करना और इवन मस्जिदों को या वो जो मकबरे हैं उनको जलाना, ये एक्चुअली इट इज गोइंग टू बी हिस्टोरिक मोमेंट इन द हिस्ट्री के अरबों के नाफिज किए हुए कंकर्ड कंट्री को में से कोई पूरी सिविलाइजेशनली जो है वो उससे बाहर आया. दैट इज गोइंग टू बी, मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं कि ये शायद बारिश का पहला कतरा होगा. और भी जो मुल्क हैं जो छोटे और बड़े, जिनकी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री कुछ और थी और अरबों ने या अरब इस्लाम ने आके उन पे कब्जा किया, वो जो उनका जो इंपीरियलिज्म है वो ब्रेक होगा. और इसलिए हमें बाय ऑल मींस ईरान की फ्रॉम दिस एंगल भी हेल्प करनी चाहिए कि ये वो पहली सिविलाइजेशन होगी इन द हिस्ट्री ऑफ 1400 ईयर्स जो कि सक्सेसफुली एन मास इस्लाम से बाहर आ गए. तो इंडिया को ये भी एंगल जो है ना वो रखना चाहिए था या रखना चाहिए ज़हन में, टू अपार्ट फ्रॉम जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं. जी, इस पे भी हम तफसीली एक्सपेंड करके अलग से कन्वर्सेशन भी करेंगे. तो आज के पॉडकास्ट को सर कंक्लूड करते हुए, चाइना ट्रम्प रिलेशनशिप और चाइना इंडिया प्रोजेक्टरीज या प्रोजेक्शंस या ट्रैजेक्टरीज, व्हाटएवर वी कैन कॉल देम, वो आपको अगर ब्रीफली आप आज के शो में अपनी ओपिनियन दें, तो इसको हम इस ओपिनियन को इस तरह रखेंगे कि फर्दर एक्सपैंड हमें अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में किस तरह करना है. तो यहाँ से हम चाइना ट्रम्प, चाइना इंडिया, इन दोनों एंगल्स को आप कैसे कवर करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि जो वंस द ईरानियन गवर्नमेंट फॉल्स और ईरान के जो ऑयल की जो डिपेंडेंस है वो चाइना को बहुत बुरी तरह से एक्सपोज कर देगी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ईरान में रेवोल्यूशन आना चाहिए. इनकी अमेरिका कुछ भी करे क्योंकि वो करेगा, क्योंकि उसके लिए एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है. इसराइल के लिए ईरानी गवर्नमेंट का रहना एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है. और with all those hatred and theocratic hatred, anti-Semitism जो है which is the cornerstone of theology, वो ब्रेक होना जरूरी है. इसलिए I have no doubt कि ईरान will be a free nation, free from Islam free nation very soon. तो उसके बाद चूंकि 25 to 30% ऑयल की रिलायंस है चाइना की इनके ऊपर, ईरानी ऑयल के ऊपर, तो वो उनको और उनकी कोई भी फ्यूचर जो एक्सकर्शन है टुवर्ड्स ताइवान, उसमें एक बहुत सीरियस डेंट आएगा. और डेफिनेटली इन चीजों को देखते हुए यूरोप जो है वो भी अब अपनी जो डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर कम करके एंड इंडिया की तरफ लेके जा रहा है. एंड आई बिलीव के ये गुड टाइम्स होंगे इंडिया के लिए. और आई हैव नो डाउट कि इनका जो अमेरिका के साथ कोई सिविलाइजेशनल इशू नहीं है, कोई पॉलिसी का या कोई जो एक कह लें कि the way you look at from 5 years 10 years, उसमें
امریکہ اور انڈیا زیادہ الائنڈ ہوں گے اور ان کی یہ جو ہمیں کائنڈ آف رفٹ نظر آ رہی ہے دیٹ ول گو ویری سون. Once this Iran issue is sorted, you will see, America or India will be back to in very good shape. Or I would also love to see کہ یہ جو پاکستان کی شکل میں ایک کانسٹنٹ ہیڈک ہے انڈیا کے بارڈر پہ، یہ اگر ٹرمپ جو ہے وہ کسی طریقے سے ان کو ڈی ملٹرائز کر سکے ان کے مائنڈس کو اوور اے اسپین آف ٹائم، تو وی شوڈ بی لوکنگ فار اے پیسفل ساؤتھ ایسٹ ایشیا. کیونکہ آپ بیڈ نیبرز کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ ایک کانسٹنٹ ڈریگ ہے آپ کی اکانومی پہ اور دونوں ملک. So اگر America has got some firm inroads in the ruling elite جو بھی ہے پاکستان کی، تو I believe it will be good because then once وہ ان کے پوری طرح سے کلچز میں آ جائیں اور رشیا اس کا چائنیز انفلوئنس پاکستان میں جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے وہ کم ہو جائے، تو that can open up new chapter for a peaceful coexistence with India. اور جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کاش کہ یہ بھی اس طرح سے ہو جیسے کہ EU کے کنٹریز رہ رہے ہیں آپس میں. تو this dream can be fulfilled once جو ایلیٹ ہے، کیونکہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا اگر ایلیٹ کو یہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو دین اٹ ول گو ڈاؤن. کیونکہ اسلام کا کھیل اتنا عرصہ کھیلا گیا ہے اور فوج میں اتنا بڑا زہر ہے اس کے لیے. سو دے ہیو ٹو سلولی کائنڈ آف اس کو ڈی ملٹرائز کرنا یا ان کے مائنڈس کو یہ جو پچھلے 60-70 سال میں جو کچھ انہوں نے پڑھایا ہے اس کو واپس لانا. اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم، پیشنس. آئی ہوپ فیوچر از گڈ. آئی ایم آلویز اپٹیمسٹک اباؤٹ اٹ. بہت بہت شکریہ خالصہ. مجھے اندازہ ہے کہ 1 گھنٹہ 10 منٹ باندھے رکھنا کسی کو اور وہ بھی اتنے مشکل سبجیکٹس پہ کنورسیشن کرنا کوئی آسان کام نہیں. مگر آج ہم نے کچھ مختلف طرح کی پکچر بنائی ہے اور کئی باتیں کی ہیں، اور ہر بات کو ہم آنے والے دنوں میں ایکسپینڈ کریں گے آپ کے ساتھ، اور بھی ساتھی ساتھ جوڑیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جن اینگل سے آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان اینگل سے بہت کم لوگ دیکھتے ہیں. میں بہت قدر کرتا ہوں اس رویے کی، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ان یوزل ان پاپولر سوچ ہے، اور یہ سوچ بڑی ضروری سوچ ہوتی ہے چیزوں کو دوسرے اینگل سے دیکھنے کے لیے، چونکہ ایک ہی سکے کے ایک ہی رخ سے ہم سچائی کو نہیں سمجھ سکتے. سچائی کو جانچنے کے لیے ہمیں سکے کے دونوں رخ پلٹنے پڑتے ہیں اور بار بار پلٹنے پڑتے ہیں. آپ نے نوبل پرائز والی بات کی تھی، آپ کو بہت مایوسی ہوئی تھی ٹرمپ سے، وہ بھی ایک سکہ ہی ہے ویسے. ڈیل کریں گے. جی بالکل، وہ بھی نیکسٹ ٹائم ڈیل کریں گے. اور اس میں ابھی جملہ موترزہ کہتے کہتے رک گیا. ملالہ یوسفزئی کے نوبل پرائز کی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ بھی لیکن ان سب کو ہم اپنے نیکسٹ شو میں کریں گے، اور آپ کے ساتھ ایک شو میں صرف اور صرف پنجابی میں بھی کروں گا. I will love it. ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ پنجابی میں بھی تو کوئی ڈونگی گال ہونی چاہیے نا جی. ہاں جی، actually I mean I feel more comfortable rather in English and Punjabi rather than Urdu actually. I can understand. نہیں ہم پنجابی میں کریں گے، انگلش میں بھی کریں گے. ساڈے نال اردو نہیں بولی نا، تو ساڈی ماں بھی پنجابی سی، پیو بھی پنجابی بولدے سی. therefore پنجابی از دی بیسٹ. پنجابی وچ بھی کران گے، انگریزی وچ بھی کران گے، اور اردو ہندی وچ بھی کردے رہاں گے. تو بہت بہت شکریہ. آج کنورسیشن بڑی میننگ فل رہی، اور جڑیں گے، کوشش کریں گے پوری کہ نیکسٹ ویک آپ کا پھر وقت چرائیں. اور یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ہمیں ان کو آگے شیئر کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے. with this wish کہ نیکسٹ ٹائم when we meet تو
ईरान में रेवोल्यूशन आ चुका हो। चलिए इस वीकेंड के बाद देखते हैं क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन कोई भी वीकेंड है तो इस वीकेंड देखते हैं कि कुछ शायद हो जाए, ठीक है नहीं? तो चलिए सब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, बातचीत सुनी आपने मेरे साथ खालिद उमर साहब की, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की, डिफरेंट एंगल्स, उनकी बातों में वजन है और रैशनैलिटी है, और आपके पास भी एज व्यूअर्स मैं जानता हूँ कई ऐसे व्यूअर्स हैं जो डिफरेंट एंगल से सोचते हैं। आप अपनी राय दीजिए, कमेंट्स लिखिए, और आने वाले दिनों में हम खालिद साहब के साथ बातचीत को जारी रखेंगे और भी साथियों को साथ जोड़ेंगे। तो आज की बातचीत मेरे साथ और खालिद साहब के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इसी चैनल में डिस्क्रिप्शन के बटन में डोनेट के बटन को अगर आप क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकें हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को, तो हम बहुत शुक्रगुजार होंगे। तो इसी के साथ आपसे हम इजाजत लेते हैं।